रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई पे माफ, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। मुगलों की कहानी फिर अपने आप को दोहराने लगी है, फिर वही साजिशें, फिर वही काट छाट, और वो भी उस ताज के लिए जिसके सोने में बहुत मिलावट हो चुकी है। एक तरफ तो फिरंगी बादशाह के गले में अपनी सियासत का फंदा कसने लगे हैं, और दूसरी तरफ मलिका आलिया मिर्जा फखरू का हक मारकर जवां बख्त को वली अहद बनाने की धुन में हैं। हमारा शहजादा जवां बख्त वली अहद तो बन जाएगा ना मलिका आलिया। देखो होने
ہم اس شمع کی طرح جینا نہیں چاہتے. ہم اس وقت اپنے لیے پریشان نہیں ہیں پری جمال، ہم پریشان ہیں ذل سبحانی کی طرف سے. ہائے اللہ، انہیں کیا ہونے والا ہے صاحب عالم؟ حکیم صاحب تو انہیں خوب خوب معجون کھلا رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے پری، ہم پریشان ہیں ان کی دربار والی تقریر سے. لاٹ صاحب خفا ہو کر ₹1,00,000 مہینے کی پینشن بند بھی کر سکتے ہیں. لاٹ صاحب کو بتانے کون جا رہا ہے؟ دربار میں تو صرف وفادار لوگ ہی تھے. یہی تو پتہ نہیں. لال قلعے کہ اس برے بیوقوف کو لیٹر لکھا جائے کہ وہ ہندوستان کی بادشاہ ناہین ہے، کمپنی کا ملازم ہے. اس کے واسطے اچھا ہوگا کہ اپنی باقی زندگی اپنی اہم خانہ شہری میں گزارے اور ملک کی سیاست میں دخل دینے چھوڑ دے. دوسرا لیٹر میٹکاف کو جائے، وہ بہادر شاہ کا گردن میں کمپنی کا فندہ کسنے شروع کر دے. ٹائٹن دا ناٹ. بادب با ملاحظہ ہوشیار، سلطان عالم تشریف لا رہے ہیں. آئیے. شطرنج کس لیے ملکہ عالیہ؟ ہم نے تو سوچا تھا سیر ماتاب کریں گے، پھر آپ کی پری جمال سے ایک نوم سی غزل سنیں گے. چاند ہمیں اچھا نہیں لگتا عالم پناہ. چاند سے کیا قصور ہو گیا؟ ذل سبحانی ہمارے ہوتے کسی اور کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں برا تو ضرور لگے گا. آپ نے مرزا نوشا کا شعر سنا؟ وہ ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. بے دم ہو ذل سبحانی کے دشمنوں کے ہاتھ. آپ تو بس ہمیں یوں ہی رلانے کی فکر میں رہتے ہیں. نہیں بیگم، زندگی میں آنکھوں کی بڑی اہمیت ہے. آنکھیں نہ ہوں تو ہاتھ کیا. اور عالم پناہ، جب آپ اس حجرے میں تشریف لایا کریں تو اپنی اداسیوں کو ساتھ نہ لایا کریں. میرے اور آپ کے درمیان کسی اور کا کیا کام، چاہے وہ آپ کی اداسی کیوں نہ ہو. اور عالم پناہ، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ بوڑھے ہو چلیں؟ یہ بال تو قلعے کی دھوپ میں سفید ہوئے ہیں نا. جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ کے کاجل کی سیاہی ہمارے بالوں میں اتر آتی ہے. محبوب علی، کنیز شربت لائی ہے ذل سبحانی. ملکہ عالیہ، جوانی تو انہوں نے سنبھال کے رکھی ہے. ذل سبحانی نے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دیا. داخلہ تو کہہ دیا ہوتا. محبوب ہوا، شربت وہاں رکھ دیجیے. جی. آئیے تو ایک بازی شطرنج کی ہو جائے. ہماری چالوں کا توڑ نہیں نکلے گا ذل سبحانی کے پاس. لگ گئی شرط. داؤ پر کیا لگائیں گے ذل سبحانی؟ اپنا تاج. تاج ذل سبحانی؟ کیوں؟ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تو ضرور تھا کہ کبھو لال قلعے میں تاج نام کی ایک چیز ہوا کرتی تھی، لیکن اب آپ کی دلی میں نہ تاج ہے نہ تخت، اور آسمان بھی اتنا نیچے ہو گیا کہ کوئی سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. ایک طرف حالات کی بے دردی اور دوسری طرف فخروں کی سرکشی. فخروں کی سرکشی؟ یہ سرکشی نہیں تو اور کیا ہے ذل سبحانی. فخروں کی جن نگاہوں کو آپ کے قدموں کا بوسہ لینا چاہیے، وہی نگاہیں مغلوں کے تاج پر جمی ہوئی ہیں. پر اس میں انہوں نے تو فرنگی لاٹ کو اپنی ولی عہدی کی درخواست بھی روانہ کر دی ہے. پر فخروں کو ایسے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہماری اولاد میں اب وہ سب سے بڑے ہیں،
ہماری زندگی میں وہی ولی عہد ہوں گے اور ہمارے بعد بادشاہ بھی وہی بنیں گے. اور ہمارے جوان بخت ضلع سبحانی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم فخروں کے ساتھ بے سبب اتنی ناانصافی نہیں کر سکتے. ہاں، ضلع سبحانی کی ناانصافیوں کے لیے زینت محل جو موجود ہے. زینت محل دلی میں یہی سوگواری کا موسم آیا ہوا ہے، اسے اور سوگوار نہ بنا. اور آپ جمع بخت کے بارے میں پریشان نہ ہوجیے، نظام الدین سے لوٹتے ہی ہم ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے. صاحب عالم کچھ سوچ رہے ہیں؟ نہیں، یاد کر رہا تھا. کسی؟ تمہیں. ہندوستان کا ہونے والا بادشاہ ہندوستان کی ہونے والی ملکہ کی خدمت میں پیار کی نظر پیش کرتا ہے. اگر یہ ارادہ ہے تو ضلع سبحانی سے یہ بھی کہہ دیجیے کہ وہ اس کنیز کو زندہ چنوانے کے لیے دیوار انتخاب کر لیں. جس بادشاہ نے انارکلی کو دیوار میں چنوایا تھا پری جمال، اس کا نام جلال الدین محمد اکبر تھا، ابو ظفر سراج الدین محمد نہیں. ہم جب بادشاہ ہوں گے تو جلال آل تیمور کی قسم تم ہی ہماری ملکہ ہوگی. یہ نہ کہیے ہم جب بادشاہ ہوں گے، یہ کہیے کہ اگر ہم بادشاہ ہوئے. کیا مطلب؟ مطلب یہ جانے عالم کہ آج ملکہ عالیہ کے شباب میں ضلع سبحانی کو تو مجبور ہی کر دیا. اللہ میری توبہ، کیسا کیسا روئی ہیں، آنسو بھی غلاموں کی طرح ہیں. اشارہ ملا نہیں کہ ہاتھ جوڑے آنکھوں میں آئے نہیں. تو کیا؟ جی ہاں، وہ جمع بخت کو ولی عہد بنوانا چاہتی ہیں، لیکن ضلع سبحانی مان نہیں رہے تھے فخرو. تو کیا وہ مان گئے؟ ابھی پوری طرح تو نہیں مانے، بولے نظام الدین سے لوٹ کر فیصلہ کریں گے. وہ نظام الدین کب جا رہے ہیں؟ جب میٹکاف سے اجازت مل جائے. حکیم حسن اللہ خان صاحب آئے ہیں. کال ہے. میٹکاف صاحب. ویلکم حکیم صاحب. Sit down. شکریہ. حکیم صاحب کے لیے وہی شربت اور ہمارے لیے چائے. اوکے. ویل حکیم صاحب، آپ کے ضلع سبحانی کیسے ہیں؟ ضلع سبحانی نے آپ کے لیے شاہی باغ کے آم بھجوائے ہیں اور یہ کہلوایا ہے کہ وہ کل نظام الدین جانا چاہتے ہیں. لک یار حکیم صاحب، آپ ان کو بتلاتا کیوں نہیں کہ ہندوستان کی حقیقی بادشاہت ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں ہے اور اب یہ ضلع سبحانی اور عالم پناہ کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے. یہ آپ کیا فرما رہے ریسیڈنٹ بہادر؟ آج جہانی شاہ عالم اور کمپنی بہادر میں یہ سمجھوتا ہوا تھا کہ کمپنی انہیں 26 لاکھ سالانہ آمدنی دے گی اور ان کی طرف سے حکومت کی دیکھ بھال کرے گی. کاغذ کے ایک ٹکڑے پر اتنا بھروسہ حکیم صاحب؟ ہم اتنی دور سے آپ کے بادشاہ کا نوکری کرنے نہیں آئے. یو انڈرسٹینڈ؟ تو میں ضلع سبحانی سے کہہ دوں کہ ان کے نظام الدین تشریف لے جانے پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ہم کب بولا حکیم صاحب؟ معلوم آج پورے نارتھ انڈیا میں ایک کھلبلی، ایک مسٹیریس روٹی ڈسٹریبیوٹ ہوتا. لوگ آپس میں دھیرے دھیرے بات کرتے اور جب آرڈنری لوگ دھیرے دھیرے بات کرتا دیٹ مینس سم تھنگ از ڈینجرس. اس لیے ہم تمہارے بادشاہ کو قلعے سے باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. اگر ضلع سبحانی آپ کی اجازت کے بغیر نظام الدین تشریف لے گئے تو؟ حکیم صاحب آپ بہت سمجھدار آدمی، اگر آپ کے بادشاہ سلامت باہر جانا چاہیں تو انہیں بتا دیجیے کہ کمپنی بہادر ان کو 1 لاکھ مہینہ پینشن دیتی. اور جانتے یہ پینشن کیوں دیتی؟ تاکہ آپ کے بادشاہ کمپنی بہادر کا کہنا مان سکے. ریمبر، زمین اللہ کی، حکومت بادشاہ کی اور مرضی کمپنی بہادر کی. اگر دلی والوں کو پتہ چل گیا کہ کمپنی نے ضلع سبحانی کو نظام الدین جانے کی اجازت نہیں دی ہے تو بغاوت ہو جائے گی. بھلے ہی ہندوستان کی زمین پر ضلع سبحانی کی حکومت نہ چلتی ہو، پر دلی والوں کے دلوں میں وہ اب بھی راج کرتے ہیں. میٹکاف بہادر.
یہ دلی ہماری ہے حکیم صاحب. اس شاعری کرنے والے اس شہر کے مہاجنوں کے مخلوص اس بوڑھے کے لیے بغاوت نہیں کریں گے جو ضلع سبحانی صرف اس لیے کہلاتا کیونکہ ہم نے ایسا ہونے کی اجازت دی ہے. تب تو آپ نے دلی کو جانا ہی نہیں میٹکا صاحب. آم ضرور کھائیے گا, شاہی باغ کے ہیں اور میٹھے بھی ہیں. عبدل کوتوال کو بلاؤ. سمجھ دے کوتوال. میٹکا صاحب کا خیال یہ ہے ضلع سبحانی کہ اتنے شدید گرمی کے دنوں میں ضلع سبحانی کو نظام الدین جانے کی زحمت نہیں اٹھانی چاہیے. احسن اللہ خان, تم زہر میں شہد کیوں ملا رہے ہو؟ صاف کیوں نہیں کہتے کہ میٹکاف نے ماں بدولت کو نظام الدین جانے کی اجازت نہیں دی؟ اسے یہ نہیں معلوم کہ آسمان چاہے کتنا ہی جھکا ہوا کیوں نہ دکھائی دے, پھر بھی وہ آسمان ہے اور زمین اپنے ہاتھ اٹھا کر اسے چھو نہیں سکتی. احمد بیگ, ماں بدولت کے نظام الدین چلنے کی تیاری کی جائے. کیا ہوا بیوی؟ بجلی گرے اس موئے کوتوال پر, میرے بے گناہ بیٹے کو پکڑ کے لے گیا. اس کے مشکے بنوا دیجئے عالم پناہ, میں اکیلی بیوہ کہاں فریاد کروں. یہ جو گھوڑے پہ بیٹھا ہے اس کو حکم کیجئے کہ مجھ بیوہ کو نہ ستائے, اس موئے کے ہاتھ کٹے. میرے نمازی بیٹوں کو چوری کے الزام میں پکڑ کے لے گیا. ہم تم سے بھی زیادہ مجبور ہیں بی بی. تم نے فریاد تو کر لی لیکن تمہارا عالم پناہ فریاد بھی نہیں کر سکتا. ہم تمہارے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ہم تم سے شرمندہ ہیں. شرمندہ ہو آپ کے دشمن. ایسے ایسے 10 بیٹے آپ کے پاؤں کے ناخنوں پہ وار دوں, اس کو سزا ہو جانے دیجئے, لیکن آپ اس کنیز کے سامنے اپنی آنکھیں نہ جھکائیے. میں نے تو کوئی فریاد کری نہیں تھی. میں نے تو کوئی فریاد کری نہیں تھی. میں نے تو کوئی فریاد کری نہیں تھی. کوتوال صاحب, خیریت چاہ رہے تو ہٹ جا ہمارے بادشاہ کے راستے سے, ورنہ خون کی ندیاں بہ جائیں یہاں سے جمنا جی کے تیرے تک. سمجھ گئے نا؟